گریٹ گیم دوسرا حصہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے متعلق قرآن و حدیث کیا کہتی ہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآنی حوالہ جات رکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ آدم 24 بار آیا اور 7 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ زمین میں بھی ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی۔ ہم آپ کی تصویر بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں خوب جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ہم نے انسان کو خشک مٹی سے بنایا اور فرشتوں کا کہا، جب میں سب پورا بنا چکوں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا۔ حقیقت میں سب جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سب چیزوں کا نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم سے نہیں کہا تھا کہ زمینوں اور آسمانوں کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں، اور جو تمہیں معلوم نہیں اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے نکل گیا کہ اے لوگو، تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو نے سجدہ کرنے والوں کو سجدہ نہ کیا، حالانکہ میں نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان نے جواب دیا، میرے یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کے لائق نہیں کہ تکبر کرے، بس یہاں سے نکل جا اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہو۔ ابلیس نے کہا، میرے رب، یہ بات تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے، یہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں آدم اور اس کی اولاد کو بہکانے اور گمراہنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پہ طاق لگا کے بیٹھوں گا۔ پھر میں ان کے پاس، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں طرف سے بائیں طرف سے آؤں گا اور ان میں سے زیادہ تر انسانوں کو شکر گزار نہ رہنے دوں گا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، یہاں سے نکل، برے حال میں مردود ہوگا، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پہ چلے گا تو میں تم سب سے دوزخ کو بانٹوں گا۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت پہ رہو، پھر کھاؤ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم ہو جاؤ گے گنہگاروں میں سے۔ پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیزیں جو ان کی نظر سے پوشیدہ تھیں، ان کی شرمگاہوں سے، اور بولا، تمہارے رب نے اس لیے سے درخت سے روکا کہ ان کو کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں، پھر مائل کھا لی ان کی فریب۔ پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل کی ان پر شرمگاہ، جنت کا لباس اترے گا اور اپنے اوپر جنت کا پتہ جوڑنے لگے اور پکارا ان کو۔ ان کے رب نے کہا کہ میں نے منع نہ کیا تھا کہ تم کو اس درخت سے، اور کہہ دیا میں تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کھلا۔ حضرت آدم اور حوا بولے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں ہم نے تاکید کر دی کہ آدم علیہ السلام کو، پھر وہ بھول کے اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ بات سامنے، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تم کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک جنت میں تو نہ تمہیں بھوک لگتی، نہ تم ننگے تھے، اور نہ ہی تمہیں پیاس لگتی، نہ ہی دھوپ میں۔ پھر وسوسہ ڈالا شیطان نے کہا، آدم، کیا میں تجھے بتاؤں درخت حیات والا درخت اور بچے جو کبھی نہ پھر دونوں نے کھا لی اس میں سے، پھر کھل گئی ان پر ان کی پوری چیزیں اور وہ جوڑنے لگے ان پر جنت کے پتے اور حکم ڈالا۔ آدم نے اپنے رب کا پھر بھٹکا، پھر نواز دیا اس کو، رب نے پھر سے متوجہ اور راہ پہ لایا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اتر جا یہاں سے، سارے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ پھر جب وہ پہنچے تو آئی طرف سے ہدایت، پھر جو بتائی ہوئی چیزیں نہ چلے گا تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ
قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت و نصیحت کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کے سنا دیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی تو قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل کہ میں تجھے قتل کر لوں گا۔ حابیل نے اللہ تعالیٰ پر ہزاروں کی نظر قبول فرماتا ہے، تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پہ ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں تو میرا گناہ اپنے اوپر دونوں اپنے سر لے لے۔ پھر دوستوں میں شامل ظالموں کو یہی بدلہ ہے، بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر مادہ کیا اور اس نے قتل کر ڈالا اور خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ قرآن کریم میں مشہور نہ ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سمزادوں کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کو بجائے آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کیا گیا۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لاش کا کیا کرے، اس کا تذکرہ البتہ قرآن نے ضرور کیا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے لاش کی ترفید کے بارے میں یوں فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا یہ افسوس کہ میں اس کوہ کی مانند بھی نہ ہو سکا اپنے بھائی کو۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں چند ایسی روایات پیش کروں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے وہ کس دن پیدا کیے، کب جنت میں داخل ہوئے، کب زمین پر اتارے گئے، کس مقام پر اتارے گئے۔ آپ یہ ملاحظہ کریں، امام مسلم، امام ابو داؤد نے حضرت ہریرہ سے نقل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جمعے کا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے، اسی دن جنت سے نیچے اتارے گئے، اسی دن ان کا وصال ہوا اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہی بات ابن عسکر نے ابن عباس سے بھی نقل کی۔ زمین پر نزول کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ جگہ پہ اتارا، مثلا امام بیہقی نے، امام عسکر نے، اور حضرت آدم کو سب سے پہلے ہند کی زمین پہ اتارا گیا۔ تعالیٰ نے ان کی آب و ہوا کو تر و تازہ بنایا۔ آدم کے ہند میں ہوا کو جدہ میں اتارا، پھر ہوا کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ مزدلفہ میں جمع ہوا۔ ہوا مزدلفہ میں آدم کے قریب ہوئی، اس لیے مزدلفہ کہلایا، دونوں یہاں جمع ہونے اس لیے اس کو جمع بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو ہند میں، حضرت ہوا کو جدہ میں اتار دیا گیا تھا۔ حضرت آدم نے تلاش کرنے کے عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم و حضرت ہوا جدائی کے بعد 9 ذی الحج کو عرفات کے مقام پر جمع، دونوں میں تعارف، اس لیے اس کا نام کا نام عرف اور مقام کا نام عرفہ یعنی پہچاننے کی جگہ ہوا۔ حضرت آدم حضرت ہوا کے حوالے سے یہ قرآنی ریفرنس حدیث سے کچھ تاریخی حوالے جات میں نے آپ کے ساتھ پیش کی، مزید اس حوالے سے اگلے کالم میں ملاحظہ کیجیے گا۔